اس کا 11 باب 29 آیت سے لے کر 32ویں آیت تک ہے۔ یونس نبی کا نشان۔ اور جب بڑا ہجوم جمع ہوتا جاتا تھا تو وہ کہنے لگا، یہ پشت ایک بری پشت ہے، نشان کی طالب تو ہے، مگر یونس کے نشان کے سوا کوئی اور نشان اسے دیا نہ جائے گا، کیونکہ جیسا یونس اہل نینوا کے لیے نشان ٹھہرا، اسی طرح ابن انسان بھی اس پشت کے لیے ہوگا۔ عدالت کے دن جنود کی ملکہ اس پشت کے آدمیوں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوگی اور انہیں مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ زمین کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے آئی تھی۔ دیکھو، یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بڑھ کر ہے۔ نینوا کے آدمی عدالت کے دن اس پشت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اسے مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونس کی منادی پر توبہ کی۔ اور دیکھو، یہاں وہ ہے جو یونس سے بڑھ کر ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت و خدا کا شکر۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اے خداوند، زندہ اور ابدی جلال کے بادشاہ، ہمیں اپنے پاک روح کی حکمت سے معمور کر، تاکہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ خداوند یسوع المسیح کے کلام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، آج کے انجیل مقدس میں ہم 29ویں آیت پر غور کریں گے کہ یہ پشت ایک بری پشت ہے، نشان کی طالب تو ہے، مگر یونس کے نشان کے سوا کوئی اور نشان اسے دیا نہ جائے گا۔ اس کا حوالہ یونس نبی کی کتاب اس کا 2 باب پہلی آیت میں دیکھتے ہیں۔ خداوند نے ایک بڑی مچھلی کو مقرر کیا کہ یونس کو نگل جائے، اور یونس 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا اور دعا کی، اور خداوند یسوع المسیح بھی 3 دن رات زمین کے پیٹ میں رہے اور وہاں بھی منادی کی۔ یونس اہل نینوا کے لیے نشان ٹھہرا تو لوگوں نے یونس کی منادی پر توبہ کی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونس سے بڑھ کر ہے۔ خداوند یسوع المسیح آسمانی نشان کی بجائے زمینی نشان کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ پشت بجائے کہ زمین پر رہتے ہوئے زمین پر ہونے والے واقعات کے بارے میں غور کریں جو کہ بعض اوقات خدا کی طرف سے ہی پیغام ہوتے ہیں۔ عزیزو، یونس نبی خدا کے پیغام سے بھاگنا چاہتا تھا، مگر خدا نے جن لوگوں سے کام کروانا ہو تو وہ سمندروں سے بھی نکال کر کرواتا ہے۔ یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رات رکھا اور وہاں اس نے دعا کی۔ قادر مطلق خدا باپ کے کام دیکھیں۔ دوسرا اہم نقطہ جو آج خاص توجہ کی طرف مبذول کرواتا ہے، وہ ہے خداوند یسوع المسیح کا کلام یا منادی، جو خدا کے چنیدہ لوگوں کے ذریعے یا آج ہمارے ہاتھوں میں خدا کا زندہ پاک کلام ہے۔ اس کے ذریعے ہم سن رہے ہیں کہ دیکھو، یہاں وہ ہے جو یونس سے بڑھ کر ہے۔ عزیز بہن بھائیوں اور پیارے بچوں، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ یسوع المسیح واقعی سب سے بڑھ کر ہے؟ سب چیزوں، دنیاوی دولت، عزت، شہرت، سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، مگر خداوند یسوع المسیح ہی ساری دولت ہے جسے ہم سب اپنا سکتے ہیں، اور تب ہی دنیاوی چیزوں کی کمی ہمیں محسوس نہیں ہوگی۔ آزمائش شرط ہے۔ عزیزو، کبھی یسوع المسیح کو واقعی شخصی طور پر اپنا بنا کر تو دیکھیں، اور وہ ہمارے غم بھی ہم سے لے لیتا ہے، خوشی تو لازمی ہمارے پاس ہوتی ہے۔
اس کا حوالہ مقدس پولس رسول کے خط میں ہم دیکھتے ہیں، فلپیوں کے نام، اس کا 4 باب 4 آیت۔ خداوند میں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، ان کے خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ تو آیت ہمیں کیا درس دیتی ہے کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو۔ دولت، شہرت اور دنیاوی چیزیں ہمیں وہ حقیقی خوشی کبھی نہیں دے سکتی جس کی تلاش میں دنیا در بدر پھر رہی ہے۔ حقیقی خوشی تو ہمارے اندر ہے، باہر تلاش کرنے میں ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ خدا تو ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، اپنے دلوں میں ہم خدا کو تلاش کریں۔ یہ خوبصورت شعر جس سے ہم سب واقف ہیں کہ مسجد ٹادے مندر ٹادے جو کچھ ٹہنائیں، پر کسیدہ دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ اپنے دلوں کی صفائی پر زور دیں عزیزو، تاکہ ہم خدا کو دیکھ سکیں، جان سکیں، خدا کی پاک ذات کو پاکیزہ دلوں میں دیکھیں، کیونکہ ہمارا دل خدا کی ہیکل ہے۔ کیونکہ عدالت کے دن جنوب کی ملکہ اس پشت کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ زمین کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے آئی تھی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بڑھ کر ہے۔ سلیمان کو حکمت دینے والا کون تھا؟ یہی خدا کی پاک ذات۔ تو خدا سے بڑھ کر کون ہے؟ اس لیے خدا کی طرف ہماری توجہ ہر لمحہ ہونی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ہمیں اپنی حکمت سے معمور کرے، تاکہ خدا کی عدالت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو سکیں اور اس کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں۔ سب کچھ مانگتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے بابرکت نام کے وسیلے سے، آمین۔